والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ومن تبعهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلص العمل يجزيك منه القليل. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، قابل صدر احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وخصوصاً حضرت الشیخ دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی، اور گھروں میں اور مدرسے میں سننے والے میرے اسلام کے مقدس اماں و بہنوں، آج کا یہ اجتماع کئی نسبتوں کا حامل ہے. جہاں اسلامی مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول، خصوصاً یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ اور دنیا سے رحلت کا مہینہ اور ہجرت کا مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے کے اندر جہاں ہر طرف مجالس ذکر منعقد ہوتے ہیں، یہ اجتماع اس مہینے کے اندر بفضل تعالی منعقد ہوا. ایک نسبت تو ان کو یہ حاصل ہے، اور دوسری جو نسبت جو ہم سب کو حاصل ہوئی اللہ کے فضل و کرم اور رحم سے، حضرت الشیخ دامت برکاتہم العالیہ کا وجود، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود سے اور ہمارے اس بیٹھنے کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خصوصاً حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کے نور نظر سے جو کچھ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس پر اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان محترم، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کہ جو اللہ کے راستے میں جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں میری ہیں، وہ ضرور وہ چیزیں میں ان کو عطا کر کے رہوں گا. اور یہ احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انسان کو وہی چیز ملتا ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے. اب دیکھیے، یہ اجتماع، اس کے انعقاد کا مقصد تزکیہ نفس ہے کہ سارے مریدین جمع ہوئے، احباب جمع ہوئے، اور مائیں بہنیں جمع ہوئی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس کیا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو مقصد ہے، پس منظر جو ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل صاف ہو اور ہم اللہ کو اپنے سامنے پائیں، اور ہر کام خشیت کے ساتھ کریں. ہر وہ کام جو تقوی سے کیا جاتا ہے، اللہ سے ڈر کے کیا جاتا ہے، وہی کام اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تقوی کے بارے میں
کہ فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ دراصل تقویٰ تو یہ ہے کہ اگر انسان راستے پہ جا رہا ہو اور ہر طرف کانٹے ہو اور کانٹے دار درخت ہو تو یہ انسان اپنے کپڑوں کو اپنے دامن کو کس طرح بچا بچا کے جاتا ہے. یہ انسان سوچتا ہے کہ میرے جسم کو بھی تکلیف نہ ہو اور میرے کپڑے بھی نہ پھٹیں, میرے آنکھیں بھی بچیں, میرے کان بھی بچیں, میرے ناک بھی, حتیٰ کہ میرے بال بھی بچیں. تو یہ کس طرح ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے اور بالآخر یہ کوشش کرتا ہے, یہ جدوجہد کرتا ہے, یہ اس راستے کو پار کر لیتا ہے. یہی مقصد ہمارا اس دنیا کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اپنی پہچان کے لیے بھیجا کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو پہچانیں. فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اپنے تخلیق کا ذریعہ پہچان لیا کہ مجھے اللہ نے کس چیز کے لیے پیدا کیا اور کس چیز سے پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے بھیجا, یقیناً یہ انسان اس دنیا کے اندر کامیاب و کامران اور فوز و فلاح یہ پا لیتا ہے, دارین کی کامیابیاں یہ پا لیتا ہے اگر یہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے, اپنے پیدائش اپنے تخلیق کے ذریعے کو پہچان لے. دیکھیے یہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور آتے ہی یہ انسان سب سے پہلے اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اس کے تخلیق کا ذریعہ اس کا والد اور پھر یہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے اور پھر سارا کا سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ انسان بلوغت تک یہ پہنچ جاتا ہے تو اس انسان کے اندر حسد, بخل و تکبر یہ ساری باطنی بیماریاں اس انسان کو گھیر لیتی ہیں. اگر یہ کسی اچھے شخص کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دے دیتا ہے, تزکیہ نفس کا مرحلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور اگر یہ غرور و تکبر اور حسد کے اندر مبتلا ہو گیا تو یہ انسان ناکام و نامراد ہے. اگر یہ انسان سوچے کہ میری پیدائش کا, میری تخلیق کا ذریعہ وجہ کیا بنی اور مجھے پالا پوسا کسی اور نے, مجھے بڑا کیا کسی اور نے, مجھے پڑھایا کسی اور نے اور میں اپنے اس دنیا کے اندر کام کاج جو میں نے سیکھا وہ میں نے کسی اور سے, تعلیم و تعلم کے سلسلے کو اگر دیکھا جائے تو یہ کسی اور سے سیکھتا ہے. اس انسان کے اس دنیا کے اندر آپ نے ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے, یہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے جائے گا. پھر اس دنیا کے اندر گھمنڈ کا ذریعہ کیا, غرور اور تکبر کا کیا, کوئی وجہ نہیں بنتی. لیکن یہ جس طرح اپنے دوستوں کے محفل کو, برے صحبت کو یہ اختیار کرتا ہے تو اس کو دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. یہ صفات جب انسان کے اندر نہیں ہوگی اور انسان اپنے آپ کو اقرب الی اللہ سمجھے گا, اللہ کے قریب سمجھے گا تو یہ بیماریاں خود بخود سے اس کے دل کے اندر سے نکل جائے گی اور یہ دوسروں کو بھی اپنے بھائی سمجھنے لگے گا. اگر یہ انسان کے اندر لڑنے جھگڑنے والی اور حسد والی اور بغض والی اور حسد والی ساری کی ساری بیماریاں اگر اس دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ دل سخت ہو جاتا ہے اور سخت سے سختر ہو جاتا ہے. تو اس انسان کو نیکیاں پھر اس انسان کے سامنے کوئی چیز کوئی شے نظر نہیں آتی کیونکہ گناہ کر کر کے اس انسان کا دل سیاہ ہو گیا ہے اور گناہ کر کر کے جب انسان کا دل سیاہ و سخت ہو گیا ہے اب اچھے اعمال کے اندر اس کا دل لگے گا نہیں. جب اس اچھے اعمال کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا تو یہ گناہوں کے محفل کی طرف ہی جائے گا اور صبح و شام یہ برے دوستوں کے محفل میں رہے گا. یوں ہو یہ اچھے کاموں سے اور نیکیوں سے یہ انسان دور ہوتا جائے گا اور اس کے نتیجے میں یہ جہنم کا قریب ہوگا, یہ برے لوگوں کا قریب ہوگا اور جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا. اگر یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے, اپنے تخلیق کے ذریعے کو اگر یہ سوچتا ہے اور پھر یہ اس بات پہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے تو یہ اچھے لوگوں کی طرف رابطہ ہے اور اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو یقیناً یہ انسان جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے آسان فرما دیتے ہیں.
اگر یہ اپنے تخلیق کے ذریعے کو اگر سوچے، اگر نہیں تو انسان حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ، اس طرح کر کر کے اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس سیاہ ہونے کے نتیجے میں اس کو اچھے اعمال نفع نہیں دیتی اور اچھے اعمال کی طرف لے جاتا نہیں ہے، گویا کہ یہ شیطان کا اہلکار بنا، یہ اپنے برے دوستوں کے ہاتھ کا کھلونا بنا، جس طرح وہ چاہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کر کر کے اس انسان کا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اب اس دل کو اس گناہ سے بچانے کا، اس دل کو اس سیاہکاریوں سے بچانے کا اور اس دل کو اس گناہ کے زنگ سے اتروانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اچھوں کے صحبت اپنائیں۔ فرمایا کہ جب انسان اچھوں کے صحبت کو اپناتا ہے یہ اچھا بن جاتا ہے، اور برے کی صحبت میں جب یہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ برا بن جاتا ہے، اور یہ اچھوں کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا، فرمایا کہ یہ 1000 سال عبادت سے افضل ہے۔ اگر یہ انسان سوچے، کچھ دیر کے لیے اگر یہ سوچے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے اور میں اپنے کس کام کاج کے اندر آ کے لگ گیا ہوں۔ بسا اوقات جو تعلیم سے دور ہوتے ہیں، شیخ کی صحبت سے دور ہوتے ہیں، اچھے انسانوں کے صحبت سے دور ہوتے ہیں، وہ ایک ہی راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ اگر ذکر و اذکار کے مجلس لگ گئی، وہیں سے کوئی وظیفہ مل گیا، اب یہ سارے کام کاج کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتا، بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتا، بھائی بہنوں اور اعزہ اور اقربا کے حقوق کے لیے یہ دور سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسے کام کے اندر لگ گیا ہے کہ آپ اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ مجھے بس ذکر ہی کرنا ہے، کیونکہ جب میں اللہ کا ذکر کروں گا تو ذکر ہی سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے عطا فرمائیں گے اور آخرت تو میرے مقدر ہی میں ہے۔ اگرچہ یہ ایسا نہیں، جب اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، اسے شعور دیا، دن اور رات اس کے سامنے رکھے، اچھے اور برے کی تمیز اس کے سامنے رکھی، جب انسان نابالغ ہوتا ہے تو اسلامی احکامات اس کے طرف تو یہ اس کا تو مکلف ہی نہیں ہے، اس سے تو یہ دور ہے، اور یہ 10 سے 15 سال کی تو اللہ نے معاف کر رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب جو بھی اس 10-15 سال کے اندر انسان کرتا ہے یہ تو اسلامی احکامات کا مکلف نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ اگر یہ اچھے اعمال کرتا ہے تو یہ اس کے والدین کے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں، اور جب یہ بلوغت کے بعد جو بھی اعمال کرتا ہے، فرمایا کہ یہ اپنے لیے، اور جو اس کو بدلاتا ہے اچھے اعمال، فرمایا کہ ان کا بھی اس میں پورا کا پورا حصہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے تخلیق کے ذریعے کو اور پھر اچھل کی صحبت کے طریقے کو اگر یہ دیکھ لے، اسے سیکھ لے، تو اس کی دنیا اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں، اور یہ اس میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اور اگر یہ بروں کی صحبت میں آ جاتا ہے تو اس کی مقدر میں ناکامی لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان اجتماعات کا مقصد تزکیہ نفس ہے، اور جب یہاں سے کچھ اگر ملے انسان کو تو اسے لیں اور اسے کرتے رہیں، اسے دائمی طور پر۔ حدیث کے اندر جیسے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو، اگرچہ وہ اعمال توڑے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک انسان صبح اٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، مسجد کی طرف جا کے فرض نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اس کے بعد وہ 10-15 پارے پڑھ لیتا ہے، اگر یہی معمول اس کی ہے تو فبہا، بہت ہی اچھا، اور اگر یہ ایک ہفتے میں 10-15 پارے اس کی روٹین ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتی ہیں، اور پھر یہ پڑھتا نہیں ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جو ترتیب کے ساتھ، جو بالترتیب ایک پاؤ یا آدھا پارا یا ایک پارا پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، اور یہ عمل اس کا متواتر ہے، تواتر کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، کسی قسم کا یہ ناغہ نہیں ہے، تو وہ 10-15 پارے پڑھنے سے یہ بندہ اچھا ہے کہ جس کے اعمال توڑے ہیں لیکن دائمی ہیں، یہ جس میں کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان فرائض کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کے ساتھ وہ سنن کو، مستحبات کا اہتمام کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ تہجد کا بھی اہتمام کر لے، تو اس انسان کے تو بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ایک فرض پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد کئی فرائض کو یہ ترک کر لیتا ہے، لیکن وہ انسان کے جو فرائض پڑھتا ہے صرف وہ نوافل کا اور تہجد کا اہتمام نہیں کرتا، وہ تواتر کے ساتھ، وہ ترتیب کے ساتھ اگر وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا کہ ان ڈھیر سارے اعمال سے اس تواتر کے ساتھ اعمال کرنے والا وہ ایسا بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اعمال توڑے
تھوڑے ہیں لیکن دائمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وہ عمل ہمیں نصیب فرمائے کہ جو دائمی طور پر، اور پھر دیکھیے ہر عمل کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے اور اعمال کا خاتمہ بھی نیت پر ہے۔ اب دیکھیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کے اندر اس کا نیت کیا ہے، اس کی نیت اور اخلاص کے ساتھ اگر اس کی نیت ہے تو وہ اعمال اللہ جل جلالہ کے ہاں وہ قابل اور مقبول ہے۔ اگر اس کے عمل کے اندر، اس کی نیت کے اندر کوئی فطور ہے اور کوئی ریاکاری ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ دیکھیے یہ جو اجتماع اور اس کے اندر ہمارا شریک ہونا، یہاں سے ہمیں نوادرات ملیں گے، یہاں سے ہمیں اعمال ملیں گے، یہاں سے ہمیں وظائف ملیں گے۔ ان وظائف کو اگر ہم تواتر کے ساتھ کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیاوی زندگی کو بدل ڈالیں گے اور آخرت کے راستے کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائیں گے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص ہو تو وہ اخلاص ہمیں اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ آسان اور اخروی راستہ بھی ہمارے لیے آسان فرمائیں گے۔ اگر ان اعمال کے اندر اخلاص نہ ہوگا، ہمارا بیٹھنے کے اندر اگر ہمارے اخلاص نہیں، اور چلنے پھرنے اور کھانے پینے میں بھی اگر ہمارے اخلاص نہیں، محض پیٹ بننا ہمارا مقصود ہو اور اعمال کے اندر ریاکاری مقصود ہو، فرمایا کہ یہ اعمال انسان کو اللہ تک نہیں پہنچاتے، بلکہ یہ انسان راستے میں چلتے چلتے یہ وہی رک جاتا ہے اور یہ اعمال ان سے سلب ہو جاتے ہیں، اور ان اعمال کا نور انسان کو نہیں ملتا۔ اعمال کا نور انسان کو تب ملے گا جب اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا، اور یہ اخلاص دوام کے ساتھ ہوگا، اور دوام کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک انسان کو پہنچائے گا۔ وہ اعمال انسان سے سلب نہیں ہوں گے، وہ اعمال انسان کے ساتھ لگے رہیں گے، اور لگنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان جس کی حضوری کے ساتھ پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ اپنے نام اعمال کو اور اپنے اعمال کو یہ صاف و مصفح پائے گا۔ اب ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا یہ کیسے ہوگا کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ خاص لوجہ اللہ، خاص اللہ کے لیے کرے۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم نیت کرتے ہیں کہ انی وجہت وجہ للہ الذی فطر السماوات والارض، کہ ہماری جو نیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب ہم نے نماز کی نیت مان لی، اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے توصیف و حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک الی آخری۔ پھر ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہم اپنے عبدیت کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم رحمان اور رحیم کہہ کر ہم پکارتے ہیں، اور اللہ سے ہم مناجات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے گا، اور اس راستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور آخر میں ہم کہتے ہیں کہ آمین۔ رکوع و سجدے کو دیکھ لیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس طرح تشہد و تحیات کو دیکھ لیں، ہم اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں بدنی ہیں، اے اللہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ خاص آپ کے لیے ہیں، اور پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کی بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اور جب ہم سلام کہتے ہیں سلام کے بعد کی دعاؤں کو دیکھ لیں تو یہ سارے کے سارے اعمال ایسے ہیں اگر یہ اخلاص کے ساتھ ہو اور انسان اللہ کو اپنے سامنے پائے اور اللہ کے لیے کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے سارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا ہی تو آسان ہے، لیکن نیکی کی حفاظت کرنا، ان نیکیوں کی حفاظت کے ساتھ رکھنا، اسے ضائع نہ کرنا، فرمایا کہ یہ مشکل کام ہے۔ دیکھیے ایک والد اگر وہ سوچتا ہے اپنے بیٹے کے لیے کاروبار کا، اب کاروبار کے لیے کسی دکان کی تلاش کرتا ہے، کسی مارکیٹ کی تلاش کرتا ہے، وہ دکان پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ مارکیٹ میں اچھی سے اچھی جگہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اچھے سے اچھا اعلیٰ کوالٹی کا مال اس میں رکھنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بیٹے کے سفر کرتا ہے وہ مہینہ 2 مہینہ اس کاروبار کو اچھا چلاتا ہے، لیکن بعد میں جا کے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے یہ جو مال ہے یہ تو میرے والد کا، میرے تو اس میں کوئی محنت ہی نہیں، وہ اس دکان کو آہستہ آہستہ ضائع کر دیتا ہے، وہ توجہ کے ساتھ اس دکان کو ٹائم نہیں دیتا، وہ اپنے وقت پہ آتا نہیں ہے، گاہک آگے دیکھتا ہے دکان سے واپس
دکان سے آہستہ آہستہ وہ گاہک بھی وہ چلنے لگتا ہے، اور گاہک اس طرف وہ دھیان نہیں دیتا، وہ آتا نہیں ہے، یوں اس کی دکان ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے والد کی محنت پہ یہ بیٹا پانی پھیر دیتا ہے۔ اگر یہ اخلاص کے ساتھ کرتا، دیکھیے والد نے کتنے محنت کی اس کے لیے، مارکیٹ دیکھی، وہ مارکیٹ میں وہ چیزیں دیکھی، نایاب چیزیں، وہ دکان اچھے سے اچھے داموں میں اس کے لیے خریدی، اور پھر سارے اچھی چیزیں اس کے لیے اس پہ رکھی، کوالٹی کی چیزیں رکھی۔ اب بیٹا کیا کہ بیٹا جو ہے نا وہ ناکام نکلا، بیٹے نے ان ساری چیزوں کو ضائع کر دی۔ یہ ایسے ہی ہے، اگر یہ اخلاص کے ساتھ کرتا تو اسے چار چاند لگا دیتا۔ اگر یہ تبادل کے ساتھ کرتا، ہر چیز کو اپنے وقت پہ دکان پر وقت پہ آتا، وقت پہ کھولتا، اور ہر چیزوں کا خیال رکھتا، اس طرح یہ انسان اگر عبادات کا اپنے وقت پہ کرے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرائض کا اہتمام اس پہ وقت پہ کریں، ہر فرض نماز کے لیے وہ بڑی سے بڑی جماعت کو دیکھیں، اور وہ اس فرض فرائض کو اپنے وقت پہ ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایسے ہی اس کے لیے اعمال اس میں ثواب کی زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ انسان کبھی نماز گھر میں کبھی نہ پڑھی، کبھی مارکیٹ میں کبھی دکان میں، فرمایا کہ جو انسان نماز گھر میں پڑھتا ہے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو کسی بڑی جامع مسجد میں جا کے پڑھتا ہے اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہی انسان یہ نماز اگر بیت اللہ شریف میں جو ہے 1 لاکھ نمازوں کا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد میں یہ نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ دیکھیے اس طرح اگر یہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے مراتب بھی اس طرح بڑھتے جاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر اخلاص، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ انسان دیکھے کہ میں نے یہ عمل کس جگہ کس وقت کرنا ہے، اور ذکر اللہ سے اپنے زبان کو ہر وقت یہ در رکھے، تو اس کے اعمال کے اندر انشاءاللہ اخلاص پیدا ہوگا، اور اخلاص کے نتیجے میں جہاں سے اس کو وظائف ملیں گے، شیخ کی صحبت میں رہنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور اس کے لیے وظائف لینا آسان ہوگا، اس کو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی اس کو نصیب فرمائیں گے، اگرچہ یہ اخلاص اس کے اندر ہو۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کیا کہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی کہہ دیجئے اور اتنا صلاتی کہ میرا نماز پڑھنا، و نسکی اور میرا قربانی کرنا، و محیای و مماتی اور میرا اس دنیا کا اندر جینا اور میرا مرنا، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر انسان عبادات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اگر کوئی یہ سوچے کہ میرا یہ ذکر و اذکار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، میرا قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، فرائض کا اہتمام کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لمبے لمبے رکوع و سجود کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ جب یہ چیزیں کرتا ہے اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی نیت ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں کوئی عمل کرتا ہوں مجھے یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ کتنا بہت بڑا بزرگ ہے، کتنی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اس کا قیام دیکھیے کتنا لمبا، اس کا رکوع دیکھیے کتنا لمبا، اس کے سجود دیکھیے کیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر و سجود ہے، اور نیاز جبیر کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے کوئی بہت بڑا بزرگ نہ سمجھے، اور لوگ یہ نہ سمجھے یہ تو فلاں بزرگ کا مرید ہے اور یہ کتنا پہنچا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ خیالات آتے ہیں میرے دل کے اندر۔ تو بزرگ نے بڑی عمدہ جواب دیا، فرمایا کہ آپ نے کسی چرواہے کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں جی ہاں چرواہے کو میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کو لے کے چلتا ہے، اور جب وہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ شخص وضو کرتا ہے، یہ اذان بھی دیتا ہے، یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، آس پاس کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن یہ ریوڑ ہے، یہ بکریوں کے ریوڑ ہے، کوئی چل رہی ہے، کوئی بیٹھی ہوئی ہے، اور کوئی وہ جگالی کر رہی ہے، جو آگے جگالی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ انسان اس ریوڑ کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پتھر پر یہ جائے نماز کو اپنے رومال کو بچا لیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا اس کے دل کے اندر یہ تصور ہوگا، یہ خیال آئے گا کہ یہ بکریاں میرے تعریف کرے گی، یہ بکریاں کہیں گی یہ ہمارا مالک کتنا بہت بڑا اور کتنا پہنچا ہوا ہے، اور یہ کس طرح اللہ کے ڈر سے یہ نمازیں پڑھتا ہے؟ فرمایا کہ اس کے دل کے اندر یہ خیالات آتے ہیں، یہ تصور ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اس اللہ والے نے کیا ہی خوب مثال دی، اور اس سننے والے نے کہا کہ یقیناً یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہی چیز ہے کہ جب
بھی آپ عبادات کریں، جب بھی آپ ذکر و اذکار کریں، ایسے ہی تصور کریں کہ میرا جو بھی عمل ہے وہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو آپ کے دل کے اندر جو خیالات آئیں گے، جو وساوس آئیں گے، وہ آہستہ آہستہ آپ کے دل سے وہ نکلتے جائیں گے۔ یوں ہی وہ اعمال خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کافر نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو، کوئی اپنے آپ کو کھجاتا ہے، کوئی اپنے سر میں، کوئی اپنے بالوں میں کوئی انگلیاں ڈالتا ہے، وہ یہ سوچتا رہتا ہے، اور کوئی اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو، اس مشرک کو کیا ہی خوب جواب دیا۔ فرمایا کہ 2 کمرے ہوں اور ایک کمرے کے اندر لال و جواہر ہو، سونا اور چاندی ہو، اور ایک کمرہ بالکل خالی ہو، اور کسی ڈاکہ مارنے والے کو یہ پتہ بھی ہو کہ یہ دونوں کمرے باہر سے قفل ہیں، باہر سے تو تالے لگے ہوئے ہیں، اور اس کو یہ اندازہ ہو، اس نے یہ دیکھا بھی ہو کہ اس کمرے کے اندر لال و جواہر ہیں، سونا اور چاندی ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، اور یہ دوسرا کمرہ خالی ہے۔ فرمایا کہ وہ ڈاکہ مارنے والا کس کمرے میں ڈاکہ مارے گا، اس کس کمرے کو تالے کو توڑ کے وہ اندر داخل ہوگا؟ تو اس کافر نے کہا کہ جس کے اندر لال و جواہر ہے، کہ جس کے اندر سونا اور چاندی ہے، قیمتی چیزیں اس کے اندر ہیں، فرمایا کہ اسی کمرے میں ڈاکہ مارے گا، وہی سے چیزیں چرا کے لے جائے گا۔ فرمایا کہ دل ہمارے بھی ہیں، دل تو تمہارے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل نور ایمان سے منور ہیں، ہم ایمان لائے ہیں جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو تسلیم کیا، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے دل کی طرف شیطان وساوس دیتا ہے، شیطان ہمارے دلوں کے اندر وہم، توہمات اور وساوس ڈالتا ہے۔ اس لیے جب مسلمان لہولاب میں نماز کے اندر مبتلا ہو تو اسے اس نماز سے اسے اتارنا نہیں چاہیے، بلکہ باقاعدگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ اس اعمال کو اختیار کرنا چاہیے کہ انسان جتنے ہی دوام کے ساتھ کرے گا، ایک نہ ایک دن وہ ان عبادات کا نور اپنے دل کے اندر پائے گا۔ اب دیکھیے، انسان ایک مسلمان ہے، وہ جب ہم نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی ہم ایمان لے آئے۔ ایمان نام ہی غیب پہ ایمان لانے کا ہے۔ ایک دفعہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا نبی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، اور فخر اس بات پر فرما رہے ہیں کہ مسجد کے اندر صحابہ کی چند جماعت، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اور اس بات کے اندر وہ حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے طرف دین کو، اور پھر دین والے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے طرف مبعوث فرمایا، اور آپ کے دیدار کے لیے بیٹے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو صحابہ کی جماعت، اور اس جماعت کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف دیا، اور ان سے حلف لیا، فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے جماعت کے ساتھیوں، اس وقت آپ لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو سبھی نے ایک جمع ہو کر یہ فرمایا کہ ہم اللہ کے ذکر کر رہے تھے، اور پھر اس بات پر ہم شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام کی دین عطا فرمایا، اور اس دین کو بیچنے والے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے طرف مبعوث فرمایا۔ فرمایا کہ یہی بات ہے، صحابہ سے حلف لیا اور ان کو حلف دیا، فرمایا کہ یہی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حقیقت میں یہی بات ہے، اور ہم یہی ذکر و ہم یہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی، فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے تو مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے، اور فرمایا کہ تمہارے بعد آنے والے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ میرے طرف سے ان کو 7 مبارکیں ہوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 مبارکیں دی۔ دیکھیے یہ دین تواتر کے ساتھ، نقل کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ نے اس دین کو ہاتھوں ہاتھ لیا، پھر تابعین، تبع تابعین،
اور پھر ائمہ خدا نے اس دل کو یہ لے کر یہ ہمارے یہاں تک اس دن پہنچا ہے، اور ہمیں یہ دین ماں کے دودھ میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم ناقدرے ہیں۔ جب ہم اس دین کے قدردان بنیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ اس وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حکم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا حکم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہمارے طرف متوجہ ہے، اور ہم اس عمل کو سنت طریقے کے مطابق کریں گے تو ہماری دنیا کی اور ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، اور مسلمان اپنے اصل روش پر آئیں گے، اپنے اصل طاقت کو حاصل کریں گے، اور مسلمان اپنے اصل طاقت کے ساتھ کافروں کے سامنے بھی وہ رعب و دبدبہ انسان کو حاصل ہوگا، اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، اور یہ دین پورے ادیان پر اس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آج ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طرائق کو، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے نورانی طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی طریقہ کر بھی لیتے ہیں تو وہ سنت کے خلاف، ہر وہ عمل اگر وہ سنت کے خلاف ہوگا، سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل اللہ کے ہاں ناقابل مقبول ہے۔ جیسے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اگر ہماری جو ادائیں ہیں، نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اگر ہمارا تلفظ نہیں ہے، اگر الحمد کی جگہ پہ الحمد پڑھتے ہیں تو الحمد کے معنی تو تعریف کے ہیں اور الحمد کے معنی مذمت کے ہیں، تو یہ ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب جو ہے وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ یا صنم یا صنم، تو اس کے زبان سے بے ساختہ نکلا یا سمت، تو اللہ کی طرف سے ندا یہ ہے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، وہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یا سمت ہے بے نیاز سا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا ہے یہ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ اس بندے کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ اتنے دنوں اتنے عرصے تو میں صنم صنم کہہ کے پکار رہا تھا، اور سمجھ جب میرے زبان سے نکلا تو میرے زندگی کی کایا پلٹ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے زندگی کی کایا پلٹ دی، اور وہ مشرف اسلام ہو کے وہ نبی علیہ السلام کے طرائق کو اپنانے لگا۔ آج ہماری عبادات کو سنت کے مطابق نہیں ہے، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ سنت طریقے کے مطابق نہیں، تو آیا ہمارے اعمال کا اندر اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیش کیا، تمام جانور جناب آدم علیہ السلام کے سامنے تشریف لا رہے اور آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ اتنے میں ہرن بھی جناب آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئی، تو جناب آدم علیہ السلام نے ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور وہ واپس چلنے لگے۔ دریائے راستے میں ان کے نافے سے مشک کی خوشبو آنے لگی، تو جب راستے پر چلتے ہوئے دیگر ہرن نے جب دیکھا اور ان سے کہنے لگے کہ یہ خوشبو کیسے، تو اس ہرن نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی جناب آدم علیہ السلام کا ہم نے زیارت کی، اور آپ علیہ السلام نے ہمارے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ پھیرنے کی برکت کی وجہ سے ہمارے ناخوں سے یہ مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی ہے۔ تو ان دیگر ہرن نے بھی یہ سوچا کہ ہم بھی چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، چنانچہ وہ بھی آئے اور آدم علیہ السلام کی زیارت کی، اور پھر واپس ہوئے تو جناب آدم علیہ السلام نے ان کے بھی پیٹھ پر ہاتھ پھیلا، لیکن وہ پہلے والا عمل جو دیگر ہرنوں سے جو خوشبو آنے لگی وہ سعادت ان ہرنوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ جا کے اپنے دیگر جو ہرن ساتھی تھے ان سے کہنے لگے کہ ہم نے بھی تو ایسا کیا، زیارت تو ہم نے بھی کی، اور اللہ کے نبی جناب آدم علیہ السلام نے ہمارے پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن یہ جو خوشبو والا عمل ہے یہ تو صرف آپ کو نصیب ہوا ہے، ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ فرمایا کہ ہمارا جناب آدم علیہ السلام کی زیارت اس نیت سے تھا کہ ہمارا دل خالص تھا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے جناب آدم علیہ السلام کی زیارت کی تھی، اور اس اخلاص کی بدولت ہمیں یہ عمل نصیب ہوا۔ اور آپ لوگوں کی جو نیت تھی وہ نیت اس لیے تھی کہ ہمیں یہ خوشبو ہم سے بھی آنے لگے۔ فرمایا کہ نیت میں فرق تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
نیتوں پر اعمال کا صدور فرماتے ہیں، اور انسان سے اخلاص کا صدور بھی انسان کی نیت ہی سے ہوتا ہے۔ ہمارے اس اجتماع کے اندر ہماری یہ نیت یہ ہو کہ ہمارا تزکیہ ہو، ہمارے دل صاف ہو، اور ہم یہاں سے جب اٹھیں تو ہمارے دل روشن ہو، چمکدار ہو، اور ہمارے دل کے اندر کسی قسم کا خطور نہ ہو، ہمارا دل سخت نہ ہو۔ اس اجتماعات کی برکت سے، اس اللہ والوں کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے ہم یہ تصور کر کے جائیں، اور ہم یہ پا کے جائیں کہ ہمارے دل جس طرح پہلے سخت کو نہیں، ہمارے دلوں کے اندر نرمی آ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما دی ہے۔ تو اس نرم دل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہمارے دلوں پر آئیں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ کی عبادات کو ہم اچھے طریقے سے کریں گے، تو ہمارے دل بھی صاف ہوں گے، مصفا ہوں گے، اور ہمارے لیے دین کے راستے بھی آسان ہوں گے، اور دیگر اپنے اعزاء اقربا کے لیے، اپنے دیگر جو موردین ساتھی ہیں ان کے لیے، اور ہمارے اجتماع میں جو ہمارے ساتھی ان کے لیے ہمارے دل صاف اور نرم ہوں گے۔ تو دل کے نرمی کا یہی ایک سلسلہ کہ ہم ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ کریں۔ دیکھیے حضرت محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے صاحبزادی آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ سے فرماتی ہے کہ اپنے والد سے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنی نیت میں مجھے صاف نظر نہیں آتی۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میں کچھ پوچھتا ہوں آپ سے، اگر اس کا جواب آپ نے صحیح دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کی نیت صاف ہے، اور اپنے نیت کے اندر آپ کو اخلاص نصیب ہے۔ فرمایا کہ حج کا نیت تو آپ نے کر لیا، حج کا ارادہ تو آپ نے کر لیا، کیا اس کے لیے کوئی عمل بھی کیا ہے؟ تو صاحبزادی کہنے لگی، فرمایا کچھ نہیں۔ فرمایا ایسے نیت نہیں ہوتی۔ فرمایا آج سے آپ نے تو یہ نیت کر لی حج کے لیے، حج کا ارادہ تو کر لیا، لیکن گھر میں اس کے لیے کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسی جمع پونجی آپ اس کے لیے رکھیں الگ سے کہ آپ کی نیت خالص ہو جائے، اور جب بھی آپ گھر کے خرچے سے اور اپنے خرچے سے آپ کچھ رقم بچا کے اس گھٹی میں آپ ڈالا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اور یہ نیت اور یہ ارادہ پسند آئے گا، اور انشاءاللہ زندگی میں آپ انشاءاللہ حاجیانیوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت نور اللہ مرقدہ کے زندگی کے اندر حیات طیبہ میں اس کا انتقال ہوا، اگرچہ اسے حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ جب اس کے ترکے کو چیک کیا گیا، اس کے سامان کو چیک کیا گیا، تو ایک گٹلی اس میں ایسے نکل آئی کہ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ حج کی رقم ہے۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے کچھ عرصے کے بعد ان کا خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دیدار کرائی اور فرمایا کہ آپ کے بیٹی کا شمار حاجیانوں میں ہونے لگا ہے۔ یہ کیا تھا؟ صرف ان کی نیت تھی، اور نیت کے لیے اس نے جستجو شروع کی اور اسباب اختیار کیے۔ جب تک انسان اسباب اختیار نہیں کرتا، انسان کو وہ چیز نہیں ملتی۔ اس طرح ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، بزرگان دین نے اپنے کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ بڑی کسمہ گسری کی زندگی گزار رہی تھی، اور اس حال میں کہ ان کے میاں بھی، کہ ان کے جو میاں ہے وہ بھی معذور تھے، اور اس نے دیکھا کہ ایک دن ان کے گھر کے اندر ایک مہمان آئے، تو اس نے اپنے جو اعزاء اور اقربا کے جو محلے والے تھے ان کے گھر سے ان کے ہاں روٹیاں آتی تھی، سالن وغیرہ آتا تھا، تو کچھ روٹیاں ایسی جو جلی ہوئی تھی اس خاتون نے سنبھال کے رکھی تھی، کہیں کو ٹکڑے لینے والا آ جائے تو میں اپنے بیٹے کو یہ دے دوں گی تاکہ یہ بیچ کے اس ٹکڑے سے جو رقم حاصل ہوگی وہ ہم اپنے دیگر ضروریات میں صرف کریں۔ تو دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ایک مہمان آتا ہے، ان کے گھر کے اندر مہمان آتا ہے۔ اب اس نے چاہا کہ اس مہمان کا تواضع میں میں چائے سے کروں، تو جب اس کے گھر کے اندر جب مہمان آتا ہے، اس مہمان کے لیے جب اس خاتون نے چائے بنائی، جس کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اس چائے کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے، اس نے بچے کو بھیجا، فرمایا کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، یہ وہ ٹکڑے جو ہم نے بیچے تھے اس سے یہ رقم حاصل ہوئی ہے، فرمایا کہ جائیے اس کے لیے کوئی کیک کوئی بسکٹ وغیرہ لے آئیے۔
تو جب یہ بیٹا باہر دکان پہ جاتا ہے، یہ وہاں سے کوئی کیک وغیرہ لے آتا ہے، وہ کیک لا کے یہ خاتون اس مہمان کے سامنے پیش کرتی ہے، تو دلیل اسلام اس مہمان کے مہمان نوازی کے بعد کچھ کیک بک بھی جاتا ہے، یہ خاتون سوچتی ہے کہ آج یہ کیک کوئی آسمان سے تو نہیں آیا، یہ بھی کسی انسان نے بنایا ہے۔ اب یہ غور و فکر کر رہی ہے اس کے لیے، یہ اسباب اختیار کر رہی ہے کہ یہ کیسا بنا، کس چیز سے بنا، لانے والا کون، دکان میں رکھنے والا کون اور بیچنے والا کون۔ جب اس نے یہ جستجو شروع کی تو اس نے مارکیٹ سے وہ چیزیں خرید لی اور اس نے گھر کے اندر یہ کیک بنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہ کیک وغیرہ بنانے شروع کیے تو کچھ دنوں کے اندر جب یہ کیک وغیرہ اس نے اپنے اعزاء میں اپنے اقربا وغیرہ کو تحفتاً بھیجے، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا یہ چند کیک ہے جسے میں پیک کر کے آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ دکاندار کو دے دیجئے اور ان سے کہیے کہ یہ وہی کیک ہے، اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کسی سے کیک وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اتنے ہی پیس ہیں اور اتنے ہی رقم کے جتنے میں وہ دینے والا آپ کو دیتا ہے اتنے میں آپ ہم سے لے لیجئے۔ تو چنانچہ اس کے معیار بھی بلند اور کیک بھی بڑا مزیدار اور گھر کا بنا ہوا، تو آہستہ آہستہ وہ ایک کیک سے 2 ہو کر 2 سے 3، 3 سے 4 اس طرح کر کے آخر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ خاتون اپنے معذور شوہر کو بھی اپنے ساتھ کام پہ لگا دیا۔ اب یہ دونوں گھر کے اندر کیک بنا رہے ہیں اور ان کی جو بیٹا ہے وہ اس کیک کو بیچنے کے لیے وہ دکانداروں کے پاس آہستہ آہستہ ان کے کام کو وسعت مل گئی اور ان کو آرڈر آنے لگے، یہاں تک کہ ان کو فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ یہ کیا کہ ان لوگوں نے اسباب اختیار کیے، کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی تھی، غربت والی زندگی گزار رہی تھی، لوگوں کے اندر محتاج تھی۔ جب اس نے اسباب اختیار کیے، اسباب پر غور و فکر کیا، تدبر کیا اس نے، تو یہ اس غربت والی زندگی سے نکل گئی اور ایک وقت ایسے بھی آیا کہ یہ بہت سارے غریبوں کی رکھوالی بن گئی۔ تو یہ انسان جب اسباب اختیار کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہ فلاں وظیفہ مل گیا، اب وظیفہ تو مل گیا لیکن پڑھنا نہیں، اب جب انسان پڑھے گا، اسباب اختیار کرے گا، اپنا وقت نکالے گا، وقت نکالنے کے بعد وقت دے گا، جستجو کرے گا اور اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر وظائف کرے گا، اس کام کو عمل لگے گا، یہ اسباب اختیار کرے گا، تو اس کے لیے روزی کے بند دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اور انسان اگر جیسے ہمیں وظائف ملتے ہیں کہ یہ اتنے مقدار میں پڑھنا ہے، یہ اس لیے ملتے ہیں کہ انسان عادی ہو جائے، اب رفتہ رفتہ یہ وظائف بڑھتے جاتے ہیں کہ اس میں تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ ہمیں یہ ہماری تربیت کے اندر کہ ہم اس پر آ جائیں، اس کام پر آ جائیں اور ہم عادی بن جائیں۔ جب انسان اچھے کام کا عادی بن جاتا ہے تو پھر تھوڑے ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بسیار وظائف، بسیار کام تھوڑے ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے اس اعمال کا اس کاموں کا صدور فرما لیتے ہیں۔ جستجو ہو انسان کے دل کے اندر، لگن ہو انسان کے اندر اور محنت ہو۔ دیکھیے آج ہم یہ محنت سے ہم جی چراتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یار محنت کرتے ہیں تک جاتے ہیں، اور ایک انسان محنت کرتا ہے، محنت کا نتیجہ، محنت کا ثمرہ اسے کامیابی کی صورت میں ملتا ہے، محنت کا نتیجہ اسے کامیابی کی صورت میں، محنت کا نتیجہ اسے صحت کی صورت میں ملتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جو کاہلی اور جو سستی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اب مقصد محنت کا بھی یہی ہے کہ انسان تک جاتا ہے، محنت سستی کا بھی، کاہلی کا بھی یہ ہے کہ انسان تک جاتا ہے۔ اب جو انسان محنت کرتا ہے، محنت کے تکن اس کو کامیابی، صحت مندی کے اندر اس کا ثمرہ اس کو ملتا ہے، اور جو انسان کاہلی کے اندر تک جاتا ہے، اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ناکامی کے اندر، وہ بیماری کے اندر یہ اس انسان کو ملتا ہے۔ اب تکن دونوں ہیں لیکن دونوں کی مقاصد الگ ہے۔ اب جو اچھے کام کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے، اور جو کاہلی کے اندر زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، زیادہ بولتا ہے، تو یہ انسان کاہلی کے اندر مبتلا۔ جب انسان زیادہ کھاتا ہے، زیادہ کھانے کی صورت میں اس انسان کے جسم کے اوپر بوجھ زیادہ آ جاتا ہے، اور بوجھ زیادہ آنے کی صورت میں یہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے جسم کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ پیدا ہو جائے تو یہ انسان سے پھر
معصیت والے کام، گناہ والے کام کا صدور زیادہ ہوتا ہے، یوں یہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان دیکھیے نا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کام رکھنے والے انسان سے، جو انسان 3 کام کرتا ہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی وجہ سے عداوت رکھتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے ان سے حسد رکھتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوری فرماتے ہیں اور اپنے رحمتوں کا اس انسان کی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو مغرور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دیا، اولاد دیا، اب یہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، اب اس زمین کے اوپر یہ انسان اکڑ کر یہ چلنے لگا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انسان پسند نہیں ہے۔ دوسرا وہ انسان ہے کہ جو زیادہ کاتا ہو، شکم سوری کرتا ہو۔ شکم سوری کی جو مقصد ہے وہ یہی کہ انسان عبادات کے اندر دل نہیں لگتا، ہر وقت ہوتا رہتا ہے، یہ انسان غافل رہتا ہے، اور غافل انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا، کہ جو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، اب وہ بھروسے والے اعمال کو اپناتا نہیں ہے، بس وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے لے کر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں میرے پاس آئے گی اور اللہ کے جو رزق ہے وہ میرے پاس چل کر آئے گا، وہ اسباب اختیار نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ مغرور اور شکم سیری کرنے والا اور اسباب اختیار نہ کرنے والا انسان، فرمایا کہ یہ اللہ کو ناپسند۔ اب وہ پسندیدہ انسان کون ہے؟ کہ جو کم گو ہو، کہ جو کم کھانے والا ہو اور جو عبادات کے اندر بس زیادہ لگاتا ہو، شکم سیری سے اجتناب کرتا ہو، تو یہ انسان اللہ کو پسند ہے۔ اب دیکھیے محنت انسان تب کرے گا کہ جب انسان کے اندر وہ اعمال ہوں گے۔ اب یہ اعمال تو انسان اگر شکم سیری اختیار کرتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، تو یہ اعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر اس کے جسم پر، اس انسان کے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا کہ صحیح انسان وہ ہے، دانا انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے زندگی کو ایسا گزارتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ، کہ اپنے نفس کو پہچان کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتا ہے، اور ماں باپ کی زندگی کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ بے وقوف اور احمق انسان والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، فرمایا کہ بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے لے کے بیٹھ جائے اور وہ شکم سیری اختیار کر لے اور وہ اللہ سے یہ کہے کہ اللہ آپ عبادات تو میں نے آپ کے لیے بہت کر لی ہیں، اب تو میں تک کیا ہوں، آپ اپنے رحمت کو میرے طرف متوجہ کر لے، اب میرے کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے رحمت سے آپ مجھے اے اللہ آپ مجھے اپنے رحمت کے دامن میں سمیٹ لیں، مجھے لپیٹ لیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ انسان بے وقوف ہے، یہ احمق ہے، کہ یہ خود تو کرتا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ پر یہ بھروسہ کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ یہ امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ یہ خود تو کچھ نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے ساتھ یہ ایسے جستجو اور آس لگائے بیٹھا ہے کہ خود تو مجھے کچھ نہیں کرنا، لیکن جو بھی کام ہو مجھے مفت میں مل جائے۔ فرمایا کہ یہ بے وقوف ہے، یہ احمق ہے، یہ انسان نادان ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طرائق بتائے ہیں، جو ہمیں راستے بتائے ہیں، وہ بالکل آسان راستے ہیں، ہم ان کام کو کرنے والا بنیں اور محنت کریں۔ جیسے کہ مقولہ ہے عربی کا کہ من جد وجدہ، کہ جو شخص کوشش کرتا ہے اور کوشش کے نتیجے میں وہ انسان اس چیز کو پا لیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، فرمائے انسان کو کچھ نہیں ملتا، جس کے لیے انسان کو کوشش کرتا ہے وہ چیز انسان کو مل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو جب اپنے ایک بیابان وادی میں جب لا کے ان کو چھوڑا اور پھر اللہ سے فرمایا کہ اللہ میں نے اپنے اہل و عیال کو وادی زرع، ایسی وادی کہ جس کا اندر کوئی اناج نہیں ہے، کہ جس کا اندر کوئی ایک بنجر زمین میں نے چھوڑا ہے، اے اللہ آپ اس کا حامی و ناصر ہو، اور اس کا خیال پھر جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے وہاں بیٹھی نہیں، وہاں یہ انتظار نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے کچھ آئے گا تو میں کچھ کھاؤں گی،
جناب حاجرہ علیہ السلام نے وہاں جستجو شروع کی، وہاں چلتی پھری، وہاں سیر کرتی رہی اور وہاں پانی کو ڈھونڈا اور پانی کے لیے جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان کو پانی کی جگہ دکھائی، فرمایا کہ آپ یہاں کوئی جگہ کھودے اور یہاں سے انشاءاللہ پانی نکل آئے گا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کوشش کی، جدوجہد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پانی ان کو وہاں سے میسر فرمایا۔ اور پھر چلنے والے چلتے رہنے قافلوں نے جب وہاں دیکھا کہ وہاں پہ جانور آ رہے ہیں، وہاں کوے آ رہے ہیں، وہاں چیل آ رہے ہیں اور وہ بیٹھ رہے ہیں وہاں سے، وہ بھی پانی پی رہے ہیں، تو قافلے والوں نے دیکھا کہ یہاں ہمیں کچھ لگتا ہے، جب وہاں آ کے دیکھا تو پانی، قافلے والوں نے بھی وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑا شہر بن گیا اور پھر اللہ کا گھر بھی وہاں بنا۔ دیکھیے گھر پہلے سے ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے مناجات کی کہ اللہ میں اپنے اہل و عیال کو اپنے آپ کے گھر کے ساتھ میں چھوڑ آیا ہوں اور اس حال میں کہ وہاں وہ زمین بنجر ہے، آپ ان کا خیال، ان کا مددگار، ان کا حامی و ناصر ہو۔ اور جناب حاجرہ علیہ السلام نے جستجو کی، لگن کے ساتھ وہاں کام کیا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جیسی نعمت کی صورت میں ان کو یہ نعمت وہاں پہ میسر ہوئی اور پھر وہاں پہ آبادی ہونے لگی۔ دیکھیے یہ ان کے اسباب اختیار کیے، فرمایا کہ جب انسان اسباب اختیار کرتا ہے تو اسباب کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز جو اللہ کی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وہ چیز اس انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس انسان کے لیے جدوجہد شرط ہے، اس انسان کے لیے محنت شرط ہے۔ اب یہ محنت دیکھیے، محنت کے اندر ہم اسے ڈرتے ہیں، جی چراتے ہیں کہ محنت جو ہے نا اس کے اندر اس میں تھکاوٹ ہے۔ اب دیکھیے یہ محنت جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سارے محنتی تھے، سبھی انبیاء نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا نہ کرو۔ تو جناب نوح علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، جناب نوح علیہ السلام کتنے محنتی تھے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم پر 950 سال سے زیادہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ کم وقت ہے کہ 950 سال سے زیادہ جناب نوح علیہ السلام نے محنت کی اور آپ نے محنت کے نتیجے میں 80-82 آدمی مسلمان ہوئے۔ یہ ان کے محنت تھی۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال ملازمت اور ان کی خدمت کی، یہ محنت کی۔ اور جناب آقا کریم علیہ السلام کو دیکھیے، آپ نے 62 سال کی عمر میں حج کیا، حج کتنا محنت والا کام ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے 62 اونٹوں کو یا 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا اور آپ نے سعی بھی کی، آپ مینا بھی تشریف لے گئے اور آپ نے حج کے جتنے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے ارکان آپ نے ادا کیے، یہاں تک کہ اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اپنے خندق بھی کھودی۔ یہ محنت اور محنت کا ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دے ہی دیتا ہے۔ اب ہم اس اجتماع کے اندر شریک ہوئے، ہماری نیت کے خالص ہو، ہمارے نیتوں کے اندر فطور نہ ہو اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے زیارت کر لی اور اس زیارت کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ عطا ہوگا۔ اس زیارت کے ساتھ ہمیں جو یہاں سے وظائف ملیں گے، جو یہاں سے اعمال ملیں گے، اس اعمال کو ہم نے کرتے رہنا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب ہجرت فرمائی مدینہ کے اندر، اور جہاں وہاں انصاری صحابہ اور ان صحابہ کرام کے اندر جب اخوات، جب ان کے اندر بھائی چارگی قائم کی گئی، تو جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو انصاری صحابہ جناب ربیع بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں مالی لحاظ سے، تاکہ یہ کچھ خریدے اور پھر مارکیٹ کے اندر جائے اور اسے بیچیں۔ تو جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی انصاری صحابہ نے، تو فرمایا کہ میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس خدمت کو جو مالی صورت میں تھی وہ رد فرمایا اور ان کو دعائیں دی، فرمایا کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ دے،
اور آپ کے مال میں آپ کے جان میں برکت عطا فرمائے، آپ کو سعادت والی زندگی نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ تو جناب ربیع بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاونت فرمائی، ان کی نصرت فرمائی، ان کو بازار کا راستہ بتایا، اور جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جمع منی سے کاروبار کیا، تجارت کیا، اور فرمایا ایک وقت ایسا آیا کہ جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے، فرمایا کہ میں یہ یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جس راستے میں جاتا ہوں کسی پتھر کو اگر میں دیکھ لوں تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس پتھر کے نیچے سونا ہے یا چاندی۔ کتنے کاروبار میں وہ آگے بڑھے، کتنے اسباب اختیار کیے، جستجو کیے، ایک لگن کے ساتھ، عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ کام کرنے لگے، ادائیگی طور پر کرنے لگے، وقت کے بہت بڑے مالدار بنے اور مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ یہ تھے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے کتابوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مالدار، ایک رئیس آدمی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے ورثاء میں سے 2 ہی بیٹے ہیں۔ اب ان کے وراثت ایک 2 بیٹوں میں تقسیم ہوئی اور دونوں بیٹوں کو ان کی وراثت ملی، زمین کی صورت میں بھی، مال کی صورت میں، سب چیزیں ان کو تقسیم کی گئی۔ اب ایک بیٹا ہے، اس نے اسی مال سے مال کمایا، اسی مال کو تجارت کرنے لگایا، چیزیں لیتے گئے، بیچتے گئے، زمینیں لیتے گئے، بیچتے گئے، اور تجارتی قافلے روانہ کیے، اپنے مال کو تجارت کرنے لگایا، یہاں تک کہ بہت سارا مال ان کو نصیب ہوا اور وہ غریبوں کی معاونت کرنے لگے، بیواؤں کی خدمت کرنے لگے، اور کہتے رہتے تھے کہ محلے کے اندر اگر کوئی لڑکی، کوئی خاتون کے ہاں کسی بچی جوان ہوئی ہے تو اس کے شادی بیاہ کا انتظام کرنے لگے۔ اور دوسرا بھائی وہ کہ جنہوں نے اپنے خواہشات کے اندر اس مال کو لگایا، اپنے اتباع نفس میں لگایا، اپنے خواہشات کے اندر لگایا، جہاں دیکھا جوارے، جہاں دیکھا، اور شراب نوشی کے اندر، غلط ہر برے کام کے اندر اپنے مال کو لگایا۔ اب بعد میں دیکھا گیا کہ ایک بھائی تو بڑا مالدار اور غریبوں کی خدمت کرنے والا، درد رکھنے والا، درد دل رکھنے والا، غریبوں یا اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، اور دوسرا بھائی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا۔ اب اس کا موازنہ کیا کیا؟ ایک بھائی نے اپنے اپنے مال کو صحیح جگہ لگایا، اپنے والدین کی، اپنے والد کے مال کی قدردانی کی، اور اس قدردانی کی صورت میں اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال میں اور وسعت عطا فرمائی۔ اور دوسرے بھائی کو زندگی کو دیکھے، سارے مال کو اتباع میں، اپنے نفسانی خواہشات میں لگایا، جہاں تک کہ وہ بیکاری بن گیا۔ اب اولاد ایک ہی، بھائی دونوں ایک ہی ہے، وراثت دونوں میں ایک جیسی تقسیم ہوئی ہے، لیکن زندگی دیکھیں، ایک خوشحالی والی زندگی بسر کر رہا ہے اور ایک وہی غمخواری والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل، سوچ اور بچار دیا ہے انسان کو، کہ انسان کے اندر جب عقل آ جائے، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، اس بالغ بلوغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اختیار عطا کر دیتا ہے۔ اب انسان اپنے فیصلے خود کرتا ہے کہ مجھے اچھوں کی طرف جانا ہے یا بروں کی طرف جانا ہے۔ آج دیکھیے یہ ربیع الاول کا مہینہ، ہر طرف سے یہ مقدس مہینہ، بابرکت اور باسعادت والا یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر دیکھیے ہمارا ایمان جاگ جاتا ہے، ایمان کی چنگاری ہم میں جاگ جاتی ہے، اور ہم کچھ اعمال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور جب یہ ربیع الاول کا مہینہ گزر جاتا ہے یا 12 تاریخ گزر جاتی ہے تو پھر وہی گناہ والے کام اس کے اندر ہم لگ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے 24 گھنٹے کی زندگی اور 24 گھنٹے کے اندر ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کے اندر کوئی کام ایسا جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متوجہ نہ ہو، کوئی اللہ کا حکم ایسا نہیں کہ جو متوجہ نہ ہو۔ دیکھیے انسان بیک وقت تو سارے کام نہیں کر سکتا، کبھی انسان کھانا کھاتا ہے، کبھی انسان کھانے سے فارغ ہوتا ہے، کبھی انسان سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی یہ کاروبار کی طرف جاتا ہے، کبھی یہ مسجد کا رخ کرتا ہے، کبھی یہ کوئی چیز کھانے لگتا ہے، کبھی یہ پینے لگتا ہے۔ تو یہ
بچپن بھی گزارا ہے، آپ نے اس امت کے اندر جوانی بھی گزاری ہے، آپ نے اس امت کے اندر آپ دادا بھی بنے ہیں، آپ نانا بھی بنے ہیں، آپ نے اس امت کے سامنے اپنی زندگی 63 سالہ زندگی گزاری ہے، آپ نے کاروبار بھی کیا ہے، آپ نے بیع و شرا بھی کی ہے، اب آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے طرف متوجہ ہے، آپ نے اپنے زندگی کے اندر ہجرت بھی کی ہے، آپ نے صحابہ کے ساتھ چلے بھی ہیں، آپ نے ہجرت بھی کیا ہے، آپ نے ہر عمل جو انسان کرتا ہے جاگتے سے لے کر سونے تک اور سونے سے لے کر جاگنے تک انسان جو بھی اعمال کا صدور کرتا ہے وہ سارے کے سارے اعمال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور پھر ساتھ میں حاضرین سے یہ وعدہ لیا تھا کہ حاضرین میں نے ان باتوں کو غائبین تک پہنچایا، یہ وعدہ لیا تھا۔ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وقت آتا ہے خلافت کا تو ایک کافر ایک یہودی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر، اے خلیفہ وقت، آپ کے دین کے اندر اور آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن کو جشن مناتے ہیں اور ہم اس دن میلہ لگاتے ہیں اور ہم اس دن خوشیاں مناتے ہیں، لیکن آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے لیکن آپ لوگ اسے پڑھتے ہیں، خوشیاں نہیں مناتے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آیت ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینا واتممت علیکم نعمتی، فرمایا کہ دین ہمارا ہر حساب سے کامل و اکمل ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے دین اکمل کی صورت اختیار کرتا ہے، ہمارے لیے دین اکمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو ہر عمل کو اپنانا ہے، اور اس عمل پہ اس عمل کو صدور اگر ہم سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے تو ہمیں اس عمل کا جشن اختیار کرنا چاہیے۔ آج مسلمان کتنے دور ہو گئے، میلاد کا سلسلہ آتا ہے، ہم میلاد مناتے ہیں، غور کریں میلاد منانے والے کے میلاد کے ساتھ ساتھ ہم میلاد والے کو بھی منائیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ہمارے طرف ہے، بڑوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ہیں، اور اس طرح بیوی کے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق ہیں، اور علماء کے حقوق ہیں، اور جو کبار ہیں ان کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ہم بجا لاتے ہیں یا نہیں، ان حقوق پر ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم اپنے زندگی کو ایک سانچے کے اندر ہم ڈالیں اور ہم ٹٹولے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنانے والے ہیں یا نہیں، سنت کو سنت طریقے کے مطابق زندہ کرنے والے ہیں یا نہیں۔ اگر ہمارے زندگی کے اندر وہ سنتیں ہمیں نہیں ملتی، جھوٹ ہمارے دل کے اندر، فریب ہمارے دل کے اندر، اور فرار ہمارے اندر، غیبت چغلی اور حسد ہمارے دلوں کے اندر، دل کی بیماری ہم سے دور نہیں ہوئی، یوں دیکھ لیجئے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے دور ہیں اور تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں، اور یہی ہماری ناکامی ہے۔ جب تک ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق نہیں اپنائیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ طرائق کو، جملہ طریقے کو ہم تب اپنے زندگی کے اندر لائیں گے کہ جب ہم علماء سے سیکھیں، جب ہم صلحاء سے سیکھیں، اور جب ہم اچھوں کے مجلس کو اختیار کریں اور ہم پریکٹیکلی ان طریقوں کے اختیار کریں۔ ہم ایک اچھے نمازی کو دیکھیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے ہم اس کے قیام کو دیکھیں، ہم اس کے رکوع کو دیکھیں، ہم اس کے سجود کو دیکھیں، ہم اس کے قائمے والی بیٹھنے والی حالت کو دیکھیں، ہم اس کے سلام پھیرنے کی حالت کو دیکھیں، اور ہم اس کے بھاگنے کی حالت کو دیکھیں، اور ہم اس طرف دیکھیں کہ یہ بندہ نماز میں کس طرف دیکھ رہا ہے۔ ہم اس بندے کے اچھے نمازی کے آثار کو اپنائیں تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ گی، ہماری نماز والی صفات ہے وہ نماز والی صفات کو بتائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا رخ بدل ڈالے گی، اور اچھے کی صحبت کو ہم اپنائیں گے۔ اپنے صحبت کو اپنانے کے ساتھ اپنوں کی طرف سے جو ہمیں وظائف ملتے ہیں ان وظائف کو باقاعدگی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ ہم نے کرنا ہے تاکہ ہمارے دل کا کایا پلٹ جائے، اور وہ اعمال جو دل کی بیماریاں ہیں، خصوصاً کینہ
بغض ہے، حسد ہے اور قطع رحمی والے اعمال ہیں، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ ایک انسان اگر وہ قاطع رحم ہے، اگر وہ رشتہ داروں کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، تو وہ اپنے اس عمل پر ذرا غور کریں۔ اگر وہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے خلاف ہے تو وہ فوراً توبہ طائب ہو اور اس شخص سے بھی معافی مانگے اور معافی مانگنے میں پھیل کرے۔ اس کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند ہوں گے اور لوگوں کے نظروں میں اس کا درجہ بلند ہوگا، اور اس بندے کے اپنے نظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو کم کریں گے اور لوگوں کے نظروں میں اس کے درجے کو بلند کریں گے اگر یہ ان اعمال میں پیر کرتا ہے۔ اگر آئزہ کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ اگر ہماری کسی بات پہ بنتی نہیں ہے، نہ بنتے ہوئے بھی ہم ان سے بنانے کی کوشش کریں، بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اچھے اعمال اپنانے کی کوشش کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قاطع رحم ہے، فرمایا کہ اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے اور اس کے زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس کے اعمال کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اور برخلاف اس کے دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو اعمال کو اپناتا ہے وہ قاطع رحم نہیں ہے، وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، صلہ رحمی والے صفات اس کے دل کے اندر ہے۔ فرمائے اس کے مال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں بھی فراوانی، اس کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لمبا کر دیتے ہیں اور اس کے اولاد کے اندر، اس کے جان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی زندگی سعادت والی زندگی۔ اب دیکھیے قاطع رحم کا کوئی عمل قبول نہیں۔ فرمایا کسی محلے کے اندر، کسی قوم کے اندر اگر کوئی قاطع رحم ہے تو اس محلے کی طرف، اس قوم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، بارش کا سا موسم ہے، بارش نہیں ہوتی، اور بے موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول جس طرح ہوتا ہے وہ رحمت والے نہیں بلکہ وہ خیز و غضب والی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ میرے دل کو نرم فرما، اے اللہ مجھے اچھا معاملہ کرنے والا بنا، اے اللہ مجھے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والا، اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرنے والا، اے اللہ مجھے صحابہ اور صحابیات کے اعمال کی جھلک میرے دل کے اندر پیدا فرما، اور اے اللہ میرے دل کو پاک اور صاف فرما، اور اے اللہ میرے دل کو مجھے اس دنیا سے اس حال میں اٹھائیو کہ میرا دل بالکل پاک اور صاف ہو اور میرے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق آپ نے قبول کی ہو۔ تو انسان جب یہ دعائیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف کر کے اس کے ہر عمل کو قبول فرمائیں گے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے ذکر و اذکار کو اور اس کے اچھے مجالس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ دیکھیے یہ جو مجلس بڑی بابرکت مجلس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی کچھ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ان فرشتوں نے اس رحمت اس مجلس کو اپنے پروں کے اندر ڈھانپا ہوا ہے اور ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں اور ہمارے اچھے باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر لوگوں کے قلوب کے اندر ڈالتے ہیں اور ایسے اچھے باتوں سے، نورانی باتوں سے دیگر لوگوں کا دل وہ منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق و سچ کہنے، سننے اور سب سے پہلے مجھے اور سامعین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔